بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ جناب صد، اس پروقار ماحول میں اپنے سلے ہوئے لبوں کو جنبش میں لانے کی جسارت کبھی نہ کرتا۔ میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کی مد و جزر کو روک لیتا، میں اپنی پردہ سماعت کو تاریکی میں بدل دیتا، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اس ایوان ذی شعور میں جو موضوع سخن میرے ذہن کی دیواروں پہ منعکس ہوا وہ کسی عام ہستی کا نہیں، وہ صداقت کے اس علم بردار کا ہے، وہ کاشانہ وفا یار غار کا ہے، وہ ادب کے کرینوں میں لپٹا سرور کونین کے یار کا ہے، جس کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ صدر علی وقار، وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے میں تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کر آج سے 1400 سال پیچھے چل کر یہ بات صفحہ کرتاس پہ بکھیرنے لگا ہوں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ذی وقار، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھ دیے ابو بکر، جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دے دیا ابو بکر، جس نے سام کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر، جسے قرآن نے کہا ثانی اثنین ابو بکر، جسے قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ ابو بکر، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابو بکر، آقا کے وصال کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر۔ یہ خواہش کہ آنکھیں میری سلامت رہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو ابو بکر، اور اس وصیت کے ساتھ کہ جس کا جسد اطہر آقا کے قدموں میں دفنانے کے لیے روضہ رسول سے جواب ملے صدیق اکبر، صدر علی وقار، جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ جناب والا، پھر چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خواہش یہ رکھی کہ آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر پر۔ جب وہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے، حتیٰ کہ سوئی تک بھی گھر نہ چھوڑی، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ سامعین مکرم، پھر میں ڈنکے کی چوٹ پر ببانگے دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سامعین ذی احتشام، آئیے میں آپ کو ابو بکر کے دل میں عشق مصطفیٰ کی ان مہکتی وادیوں میں لے چلوں کہ جہاں ان کو اپنی اولاد پر بھی محبت مصطفیٰ غالب رہی کہ ایک روز ان کے بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو اس دن کا میں ایک واقعہ نہ سناؤں جب میں کافر تھا اور میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ابا جان، 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا، مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس روز تمہاری گردن ایک بار بھی ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتی، سر تن سے جدا کر دیتا، بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا۔ سامعین محترم، ان مہکتی وادیوں میں ڈلنے کے بعد میرا نشے من کھلکھلا کر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر رہا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سامعین ذی احتشام، میں گلدستہ صدیقیت کے کس پھول کی خوشبو اس ایوان میں بکھیر کے جاؤں کہ میرے جاننے کے بعد اس ایوان کے در و دیوار بھی اس مہک سے کھلے رہے اور اقبال کی زبان میں یہی صدائیں بلند کرتے رہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا
رسول. بس وصل.